محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا، کہ جن اور انسان اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اپنی عبادت کے لیے، کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ کن لوگوں کا ذکر کیا قرآن میں اللہ رب العزت نے؟ جن اور انسان کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے، کیونکہ محترم ناظرین، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو جو ہے اس انسان سے دور کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کی برکت دیکھیے، نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ نماز انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کو راضی کرتی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، لیکن اس کا شوہر جو تھا بڑا ظالم تھا، اس کو مارا کرتا تھا، اس پر ظلم کیا کرتا تھا۔ کس لیے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس لیے اس کو مارتا تھا، اس پر ظلم کرتا تھا۔ لیکن وہ عورت پٹتی رہی، لیکن خدا کی عبادت کرنا اس نے نہیں چھوڑا، وہ اللہ کی عبادت کرتی رہی، لیکن یہ ظالم شوہر جو تھا مجبور ہو گیا۔ اس نے ہر کوشش کر لی کہ کسی طرح سے اسے نماز سے روکا جائے، لیکن یہ ناکام رہا۔ لیکن آخر میں اس کے ذہن میں کچھ ایسی بات آتی ہے، اس نے اپنے ذہن میں ایک مشورہ کیا، اس کا مشورہ یہ تھا کہ اس نے ایک انگوٹھی لی، اور لینے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا کہ اس انگوٹھی کو لے لو، میں کل کو تم سے لے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سونے کی انگوٹھی اس شخص نے اپنی عورت کو دے دی۔ اب اس کی بیوی نے اس انگوٹھی کو الماری میں جو ہے رکھ دیا، الماری میں اس انگوٹھی کو رکھ دیا، لیکن اس کے شوہر نے کیا کیا؟ اس انگوٹھی کو لیا، لینے کے بعد میں دریا میں پھینک کر کے آ جاتا ہے۔ اس کا مشورہ تو یہ تھا کہ میں عورت کو ماروں گا، اس سے انگوٹھی جب طلب کروں گا تو انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہوگی تو اس کو ماروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہوتا ہے؟ اس نے انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا۔ اب یہی شخص بازار جاتا ہے، بازار جانے کے بعد میں سبزی خریدتا ہے، سبزی خریدنے کے بعد میں اس نے مچھلیاں خرید لی، اور مچھلی خریدنے کے بعد میں اپنے گھر لے آیا، اور لانے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا کہ یہ مچھلی لے کر کے آیا ہوں بازار سے، ان کو صحیح طریقے سے صاف کر کے تم بنانا۔ اللہ اکبر۔ جب اس شوہر کی بیوی ان مچھلیوں کا پیٹ چاک کرتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ان میں انگوٹھی موجود ہے۔ اب وہ حیران ہو گئی کہ یہ تو وہی انگوٹھی جو میں نے الماری میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب الماری میں دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو انگوٹھی غائب ہے، انگوٹھی نہیں ہے، لیکن وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں نکل آتی ہے۔ لیکن وہ عورت اپنے شوہر کی ہر چال کو سمجھ لیتی ہے، وہ سوچنے لگی شاید اس میں میرے شوہر کی چال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے انگوٹھی کو لیا، اور لینے کے بعد میں اسی جگہ پر جا کر کے رکھ دیا۔ اب شوہر آیا، دل میں بڑا خوش تھا کہ آج بیوی سے انگوٹھی مانگیں گے، اور انگوٹھی نہ ملی تو اس کو ماریں گے، اس پہ ظلم کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے جو تمہیں انگوٹھی دی تھی اس انگوٹھی کو لا کر کے مجھے دو۔ اب اس کی بیوی جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں اس انگوٹھی کو لا کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے۔ اب اس نے انگوٹھی کو دیکھا، حیران ہو گیا، اور کہنے لگا کہ اس انگوٹھی کو تمہیں دریا میں پھینک کر کے آ گیا تھا، لیکن یہ انگوٹھی یہاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے شوہر نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی، بلکہ بیوی کو مارنے لگا، بیوی پہ ظلم کرنے لگا، بلکہ
बीबी को जो है जलते हुए तंदूर में जो है अपनी बीबी को फेंक देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस औरत को यानी जलते हुए तंदूर में इस इंसान ने फेंक दिया तो इस औरत ने अपने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए और हाथ उठाने के बाद में कहा, ऐ परवरदिगार आलम मैं तेरी इबादत करती हूँ, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं रमज़ान के रोज़े रखती हूँ, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं तेरी इबादत करती हूँ, मैं यानी तेरी इबादत करती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही इस औरत ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, कहने लगी अल्लाह ताला मुझे इस आग से बचा ले। तो इतने में क्या होता है कि आग जो है तंदूर की बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। तो इससे पता ये चलता है कि जो बंदा मोमिन सच्चे दिल से अपने रब की इबादत करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, तो ये दुनिया की आग क्या है, उससे तो जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसलिए नमाज की पाबंदी करें और नमाज सही तरीके से पढ़ना सीखें, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को गलत कामों से रोकती है। क्योंकि खुद कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है कि जिन और इंसान अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें।